السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیٹ کیا آپ نے لائف میں؟ ہاں ڈیٹ ویٹ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ہمیں منع کر رکھا تھا کہ کسی نے کم نہیں کریں گے ہمارا. نہیں آپ سر ہمارا بھی دل ہے. شادی کرنی چاہیے یا میں بولنا تو چاہتا ہوں بٹ پتہ نہیں غلط نکلے گا. نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. اسپیس لے کر ٹائم لے کر سمجھائیے. ضروری کیا ہے شادی کرنے کی؟ اگر آپ کو پیار ہے تو وہ بنا شادی شدہ بنا شادی کے بھی اس سے رہ سکتا ہے پیار. شادی کے پاس نا ایک بہت ٹیک آن فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں ایک دوسرے کو نا. یہ تو ابھی میری پراپرٹی ہے, یہ تو ابھی میرا ہے, یہ تو میری ہے, ابھی اس طرح کی چیزیں ہونے لگتی نا. تو وہ ایک اس میں بہت مطلب اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں نا اور آپ کی گرل فرینڈ ہے, آپ نا ایک دوسرے کو بہت پیار ملتا ہے ایک دوسرے کو. وہ جب کہیں نہ کہیں شادی کے بعد جو ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے, بچے ہو جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں. اور نکاح اسلام میں فرض ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح, اے نوجوانوں جو کوئی حیثیت رکھتا ہے شادی کرنے کی شادی کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی شادی نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. شادی کرنا فرض ہے. اگر ہم شادی کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں آپ اپنی بیویوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ. اگر آپ ان کو نہیں چاہتے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ہم ہمارے بیویوں سے پیار کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں زنا کے نزدیک مت آؤ, کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو باقی گناہوں کے راستے کھلتا ہے. اگر ہم زنا سے پرہیز کرتے ہم اللہ کی عبادت کر رہے. اگر ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے. قرآن میں حجاب کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہیں نیچے کرے اور اپنی آبرو کو محفوظ رکھے. بائبل میں ذکر آتا ہے اس کا گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 27 اور 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں It has been said of the old times, thou shalt not commit adultery, but I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. سنو, آپ کو پہلے کہا گیا ہے کہ آپ زنا مت کرو, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کوئی خاتون کو, اگر کوئی لڑکی کو, عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں زنا کرتے ہیں. اگلی آیت قرآن مجید کی سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہہ دو ایمان والیوں سے, مومن عورتوں سے اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنا سے ڈھاک لے کپڑے سے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے. قرآن اور حدیث میں 6 نقطے ہیں حجاب کے. پہلا ہے سطر, ایکسٹینٹ. مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ کور ہونا چاہیے, یہ چھپا ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے سارا جسم, صرف چہرہ اور ہاتھ وہ دکھا سکتے ہیں, یہ ایکسٹینٹ ہے نمبر 1. باقی 5 چیزیں مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے. دوسرا نمبر, ایسے کپڑے نہ پہنے جو پتلے ہیں جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں. It should not be transparent. نمبر 3, اتنے چست کپڑے نہ پہنے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ جائے. نمبر 4, ایسے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے جو دوسرے جنس کو متاثر کرے. Don't wear glamorous clothes so that it attracts the opposite sex. 5واں نمبر, دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے نہ پہنے. اور 6واں نمبر, ایسے کپڑے نہ پہنے تو دوسرے جنس کے ہیں. آدمی عورت کے کپڑے نہ پہنے اور عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے. اور یہ ساری باتیں حجاب کی بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں Men shall not wear clothes that which pertain to a woman, and a woman shall not wear clothes that which pertain to a man.
all those who do that are an abomination to thy Lord. आदमी औरतें के कपड़े न पहने, औरतें आदमी के कपड़े न पहने, जो कोई ऐसा करता है वो हराम कर रहा है. लिखा है 1 Timothy चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 में, the women should be dressed up with sobriety, with shamefacedness and modesty. They should not have braided hair or wear gold or pearls or costly array. औरतें आबरू के साथ कपड़े पहने, अपनी इज्जत बचा के, पूरा जिस्म ढका होना चाहिए, ऐसे कपड़े पहने, और वो कीमती कपड़े ना पहने, ना सोना पहने, ना ब्रेडेड हेयर ऑफ गोल्ड. और 1 कोरिंथियन चैप्टर 11 वर्स नंबर 5 और 6 में आता है कि वो औरत जो खुदा की इबादत कर रही है और अपना सिर नहीं ढाकती, उसका सिर मुंडवाना चाहिए. सिर ढाकना इतना अहम है ईसाईयत में. अगर ईसाई उसे कहते हैं, उस शख्स को जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मुझे यह कहना है कि हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है. खतना करना इस्लाम में सुन्नत है. बाइबल में इसका जिक्र है, बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 8 में खुदा ने कहा कि आप खतना करो, बी सर्कमसाइज, एंड एब्राहिम सर्कमसाइज आइजैक ऑन द 8th डे. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशाक अलैहिस्सलाम की खतना की 8वें दिन पे. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 22 में, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खतना करना चाहिए. लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में, ईसा अलैहिस्सलाम की खतना 8वें दिन पे की गई थी. इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर ईसाई उसे कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है. और ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहा. यह लफ्ज क्रिश्चियन पहली बार आता है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर 11, जहां पीपल ऑफ एंटियोक गेव द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट एज अ निकनेम. ये एक लकब लोगों ने दिया ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को. लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में वर्स नंबर 30 में, नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर. मैं मेरी सारी रजा खुदा के हिसाब से चलता हूं. जो भी कोई कहता है कि मेरी रजा खुदा की रजा है, उसे अरबी में हम कहते हैं मुस्लिम. ईसा अलैहिस्सलाम एक अच्छे मुस्लिम थे. और इस तकरीर को खत्म करना चाहता हूं मैं कुरान की आयत से, सूरह माइदा की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 82 में, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुसलमान के सबसे करीब वो लोग हैं, सबसे ज्यादा चाहने वाले वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम ईसाई हैं. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. जैसा कि आपने अभी कहा कि हिंदू मजहब हो, इस्लाम मजहब हो या ईसाई मजहब हो, उन सब में बहुत सी समानता, इक्वलिटी पाई जाती है. फिर भी इन मजहब को लेकर सदियों से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट और मनमुटाव क्यों? इस संदर्भ में मेरा मानना है कि यदि मजहब ही आपको चाहिए तो इंसानियत, इंसानियत एंड नथिंग बट इंसानियत, दैट इज मानव धर्म, यह एक नया जमाने की नई तकाजा है. इस पर आपकी क्या राय है? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईसाईयत में, इस्लाम में, हिंदू धर्म में काफी अक्सानियत है, फिर भी संघर्ष है, हमेशा लड़ना झगड़ना. हम सिर्फ मानना चाहिए इंसानियत, हम मानना चाहिए ह्यूमैनिटी. लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये किताब इंसानियत किसने लिखी? क्या पाते कोई किताब जिसका नाम इंसानियत है?
اسلام میں ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اچھا انسان نہیں. اگر مسلم اچھا انسان نہیں تو مسلم ہو ہی نہیں سکتا. اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول 10th اسٹینڈرڈ پاس کرو, میں کہہ رہا ہوں گریجویشن کرو. تو انسانیت از 10th اسٹینڈرڈ, اسلام از گریجویشن, پوسٹ گریجویشن ایک دم. اس کتاب قرآن میں آپ ایک بھی آیت نہیں دکھا سکتے جو انسانیت کے خلاف ہے. میں جانتا ہوں کئی دشمن اسلام, کرٹکس آف اسلام نے کتابیں لکھی اسلام کے خلاف, کیونکہ انہیں اسلام کا علم نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک بھی آیت آپ مجھے دکھا نہیں سکتے جو انسانیت کے خلاف ہے. وہ انسانیت کے بارے میں ہی کہہ رہا ہے. آپ اگر جائیں گے کوئی جنگل میں اور آپ پھل کھانا چاہتے, آپ کو پتہ نہیں کون سا پھل زہریلا ہے کیا نہیں, تو آپ پوچھیں گے نا کس سے تو پوچھیں گے بھائی کون سا زہریلا ہے کیا نہیں. آپ خود اگر کوشش کریں گے تو بہت جلدی آپ غلط پھل کھا کے مر جائیں گے. آپ جب بیمار ہوتے جاتے ڈاکٹر کے پاس, صحیح. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی خدا نے انسانوں کو بنایا ہے. خدا سے بہتر کون جانتا ہے زندگی کس طریقے سے جینا چاہیے. خدا دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر, سارے ڈاکٹر کو اکٹھا کریں گے, اس سے بڑا ڈاکٹر ہے ہمارے بنانے والا. تو ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ ہمارے بنانے والا, ہمارا خالق, ہمارا خدا کس طریقے سے زندگی ہمیں چاہتا ہے کہ گزارے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کم از کم یہ مانیے کہ ایک کتاب, کم سے کم ایک کتاب خدا کی طرف سے 100% صحیح ہے. ہندو کہیں گا میری ویدا خدا کی کتاب ہے, عیسائی کہیں گا بائبل, مسلم کہیں گے قرآن. پھر میں کہتا ہوں جو چیز ان تینوں کتابوں میں یکساں ہے کم سے کم اس پہ تو عمل کرو. جو اختلاف ہے, اختلاف ہوتے, میں نہیں کہتا ہوں کہ ساری چیزیں یکساں ہے, اختلاف چیزوں کو بازو رکھو. کم سے کم جو یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. جتنے اہم مذاہب ہے دنیا میں سب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے, بت پرستی حرام ہے, پیغمبر آنے والے ہیں, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ دنیا ایک امتحان ہے آخرت کے لیے. کم سے کم اس کے اوپر تو عمل کرو. کم سے کم ہم آج وعدہ کریں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے, ایک خدا کی, بت پرستی نہ کرے, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانے. سینکڑوں حوالے ہیں ویدا میں جس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, بائبل میں بھی لکھا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کم از کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانو, اختلاف چیزوں کو بازو رکھو. اس طریقے سے کم جو ہمارا بنانے والا, ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے, یہی صحیح انسانیت ہے. میں نے تذکرہ کیا تھا, ویدا میں لکھا ہے, بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے شراب مت پیو. شراب مت پیو کیوں؟ ابھی ڈاکٹر کیا کہتا ہے, چھوڑو, ہمارا بنانے والا جانتا ہے شراب پی جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے, غلط کام کریں گے, آپ کو اتنے بیماریاں ہوئیں گے, سیروسس آف لیور, کینسر آف دا اسوفیگس, کینسر آف دا لیور, ڈیمیج آف دا برین, سینکڑوں بیماری ہوتے. تو جب ہمارے بنانے والا کہہ رہا ہے وید کے اندر, بائبل میں, قرآن میں, شراب چھوڑ دو, شراب چھوڑ دو, جھگڑا کیا اس میں؟ تو بھی لوگ شراب پیتے. تو میں یہ کہتا ہوں جو یکساں ہے, سب سے اہم یکسانیت خدا ایک ہے, بت پرستی مت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مانو اور اس کا کہنا مانو. اتنا اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا سے نفرت ہٹ جائیں گی اور صرف امن رہے گا. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. میرے بھائیو دوستو, شادی کا مطلب ہے اسلام میں دو دلوں کا ملنا. شادی کے جوڑے آسمانوں پر بنائے جاتے ہیں اور زمین پر سیلیبریٹ ہوتے ہیں, اور ہر وہ شادی کامیاب رہے گی جو آپ سنت کے مطابق کریں گے. میرے بھائیو دوستو, میرا آپ سے ایک سوال ہے, نہیں بلکہ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آج کل 100 میں سے 80% شادیاں ناکام کیوں ہو جاتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ شادی میں سنت کے بالکل خیال نہیں رکھتے. آپ شادی میں دنیاوی رسم و رواج اس کو زیادہ بڑھاوا دے رہے تھے, اور خاص طور پر وہ رواج جو ہندوؤں سے آئے ہیں اور ہم مسلمانوں میں داخل ہو گئے ہیں. اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں.
مثال کے طور پر جب شادی میں رخصتی جب ہوتی ہے بیٹی کی یا بہن کی، تو وہ جو اس کے سسرال والے جو دلہے والے آتے ہیں بینڈ باجے کے ساتھ اور ایک بڑی سی بارات لے کر آتے ہیں. یہ رسم و رواج بھی ہندوؤں سے مسلمانوں میں آیا. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شادیاں دیکھیں، ان کی بیٹی کی شادیاں دیکھیں تو کتنے سمپل، اور اس میں سے تو یہ بارات کا تصور تو بالکل بھی نہیں تھا. تو یہ بارات کا سسٹم جو پوری فوج لے کر آ جائے اور دلہن کو لے جائے، تو یہ سارا ہندوؤں سے رواج آ کر مسلمانوں میں شروع ہو گیا. نمبر 1 سب سے بڑی غلطی یہ بارات والی. دوسری، جہیز. یہ جہیز دینا بیٹی کو جو ہے نا، فریج دینا وغیرہ وغیرہ، جو آج کل ایک میرے خیال سے فرض بن گیا ہے. ہر ایک بندہ جب شادی کرتا ہے اپنی بیٹی کی تو اس میں پھر جہیز جیسی لعنت وہ مجبوری میں دے دیتا ہے. یہ بھی دوسری جو ہے نا رواج، یہ بھی ہندو سے مسلمانوں میں آ گئی. تیسری، یہ جب دولہا جب پہلے بار دلہن کے گھر جاتا ہے، یعنی اپنی سسرال کے گھر، تو وہاں پر جو ہے نا وہ ان سے جو ہے نا جوتا چھپا لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی سالیوں کے ساتھ فری ماحول میں ایڈجسٹ ہوتا رہتا ہے. آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ٹک ٹاک پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی کپلز جو ایسے ایسے کام کرتے ہیں. تو یہ سارے رسم و رواج جو ہے نا ہندوؤں سے مسلمانوں میں آ گئے. تو یہی وجہ ہے کہ آج کل 100 میں سے 80% شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں اور طلاقوں پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ڈھول باجے اور ڈانسر وغیرہ، تو وہ تو علیحدہ سی چیزیں ہیں، وہ تو ہندوؤں نے بھی نہیں کیا پر ان لوگوں نے شروع کر دیے. تو میرے بھائیو دوستو، کامیاب شادی کے لیے ضروری ہے کہ آپ سنت کے مطابق شادی کریں اور شادی میں فضول رواج سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو انشاءاللہ یہ شادی آپ کی بہت کامیاب رہے گی. اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں. جو ہالی ووڈ کے جو اداکار ہے نواز الدین صدیقی، بہت ہی فضول اور گھٹیا قسم کی بات کی اس نے کہ شادی ضروری نہیں ہے، شادی کے بغیر بھی آپ رہ سکتے ہیں. اس کا مطلب لبرلز کی طرف جانا ہے. شادی کے بغیر آپ کس طرح رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ ریلیشن شپ کے بارے میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لیونگ ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو لبرلز کا قول ہے. یہ تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کس طرح مانتے ہیں جو آپ اس طرح باتیں کرتے ہیں؟ یہ صاحب کہتا ہے کہ شادی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ شادی کریں. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو شادی کے بغیر بھی آپ وقت گزار سکتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو شادی کے بغیر وقت گزار رہے، یہاں تک کہ ان سے بچے بھی پیدا ہو گئے. تو شادی کے بغیر آپ کس طرح دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ تو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے. تو آپ بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں. بہت ہی فضول قسم کا سٹیٹمنٹ اس نے دیا. اور نکاح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ میں جو لوگ استطاعت رکھتے ہو، جو شادی کے قابل ہو، تو وہ شادی کرے. تو آپ اپنے پیغمبر کی بات کو ٹھال رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، اور آپ انگریزوں کی اور ہندوؤں کی بات جو ہے نا اس کو آپ آگے کر رہے ہیں کہ شادی ضروری نہیں ہے، شادی کے علاوہ بھی آپ رہ سکتے ہیں. تو آپ ذرا خود سوچیں کہ یہ کس قسم کی ذہنیت کا مالک ہے. اور نام دیکھو، نواز الدین صدیقی، اتنا بڑا لمبا نام، اور میرے خیال سے اگر آپ اس سے پوچھو کہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے، یہ بھی اس کو پتہ نہیں ہوگا. تو میرے بھائیو دوستو، ہم معاشرے میں آج کل جو زنا کی بیماری، زنا کا گناہ یہ عام ہو رہا ہے، کہ ریپنگ کا معاملہ زیادہ چل رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ شادی کو ہم نے مشکل بنا دیا، نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا. اور جب بھی آپ نکاح کو مشکل کریں گے تو اس سے جو بڑھنے والی جو خلا ہوگی، تو وہ پھر اسی جو ہے نا یہی زنا اور یہی ریپ کے ذریعے سے پوری ہوگی. تو میرے بھائیو دوستو، اس مہم میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اور نکاح کو آپ آسان کریں. جتنا آپ نکاح کو آسان کریں گے، شادی کو آسان کریں گے، تو اتنے ہی ہمارے جو معاشرہ ہے، ہمارا جو یوتھ جنریشن ہے، یہ گناہوں سے بچے رہے گا اور ایک کامیاب ازدواجی زندگی جو ہے نا وہ گزارے گا. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی آپ نے سنا کہ کس طرح انہوں نے شادی کے بارے میں جو ہے نا وہ قرآن سے بھی حوالہ دیا اور
احادیث سے بھی حوالہ دیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، میاں عورت کے لیے لباس اور عورت اپنے میاں کے لیے لباس۔ تو لباس جو ہے نا بدن کو چھپاتا ہے، اسی طرح یہ میاں بیوی بھی اپنے عیب ایک دوسرے کو چھپا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، شادی کو آسان بناؤ، اور جو ایسے ایکٹر جو فضول قسم کی باتیں کرتے ہو تو ان کا ہمیشہ اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کہ آپ ان کا بائیکاٹ کریں تو ہی اچھا ہوگا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔